بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں پچھلے کچھ ماہ سے دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشن کی خبریں سامنے آتی رہیں، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کے وادی تیرہ سے نقل مکانی کے باعث ان کی مشکلات میں اضافے کی خبریں بھی پھر سامنے آتی گئیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ایک سردی کی شدید لہر ہے جس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا ہے وہاں کے لوگوں کو۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وادی تیرہ سے نقل مکانی کی وجہ ایگزیکٹلی کیا ہے یہ سامنے نہیں آ رہی ہے کہ کیا کوئی بڑا آپریشن وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا جانے لگا ہے یا کیا جا چکا ہے یا کیا جائے گا، ابھی تو اس میں بھی ابہام پایا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کیا وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ آن بورڈ ہے؟ کیا وفاق کے انڈر ساری چیزیں چل رہی ہیں یا وفاق نے صوبائی گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے نہیں لیا؟ اس حوالے سے بھی بہت شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی صورت ہے۔ صوبائی گورنمنٹ اور وفاق اس وقت آمنے سامنے ہے۔ صوبائی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو اس کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہاں پہ آپریشن نہ ہو، کیونکہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کا خود کا تعلق جو ہے وہ تیرہ سے ہے، چونکہ تو وہ اس علاقے کے بارے میں اس ایریا کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن ہو۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس آپریشن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا تھا، کچھ ہفتے پہلے بھی اس ٹاپک پہ گفتگو رہی تھی، ریاستی ادارے بھی اس بارے میں بار بار جو ہے وہ بتاتے رہے کہ کس طرح سے ضرورت ہے وہاں پہ آپریشن کی یا کس طرح سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی اور صوبائی وزراء یہ ساری ذمہ داری وفاقی حکومت اور اداروں پر عائد کر رہے ہیں ناظرین موجودہ صورتحال میں۔ سہیل آفریدی کے مطابق اس آپریشن کا فیصلہ بند کمروں میں کیا گیا ہے اور فیصلہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ تاہم جو پرسوں وزیر اطلاعات ہیں ان کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جبری نقل مکانی اور فوجی آپریشن سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق یا پاک فوج نے عوام کو نقل مکانی کا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ وادی تیرہ میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشنز چلتے رہتے ہیں جن کے لیے آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کروایا جا رہا ہے۔ جبکہ کل عطا طاہر صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کی ایک ممکنہ وجہ موسم کی شدت ہو سکتی ہے۔ صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے بھی انتظامات کو اگر دیکھیں اور جو وہاں پہ ضلعی حکومت کے انتظامات ہیں اس کو بھی اگر دیکھیں، ضلعی مینجمنٹ کے جو انتظامات ہیں، تو ناظرین ایسا لگتا ہے کہ آن بورڈ ہے حکومت ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی آن بورڈ نہیں ہے، حکومت کے نالج میں نہیں ہے، یا چلیں حکومت اس پہ ایگری کرتی ہے نہیں کرتی لیکن اس کے نالج میں ضرور ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کچھ دن پہلے ڈاکٹر عباد کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، اپوزیشن لیڈر ہیں جناب خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے کہا تیرہ میں آپریشن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کے پی کے زیر صدارت اجلاس میں ہوا تھا اور حکومت بظاہر مخالفت کر رہی ہے، تو کیا اس پہ سیاست کی جا رہی ہے؟ کیا صورتحال اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ غلام عباس ہرل صاحب ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کیا، بہت شکریہ غلام عباس صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ آپ کے شعبے سے منسلک ہے، آپ کے ادارے سے منسلک ساری چیزیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ سر 2009 میں شاید ہماری فوج نے پاکستان بننے کے بعد سے فرسٹ ٹائم اس مشکل ترین جگہ جہاں پہ ویلی ہے اور یہ جس طرح کا اس کا ایریا ہے اس ویلی میں انٹر کیا تھا، اتنی مشکل ترین جگہ ہے۔ 2013 سے 2016 میں جو ضرب عزم لڑی گئی تھی اس میں بھی جو میں نے اسٹڈی کی، جو میں نے پڑھا، جو اس وقت دیکھا بھی، سب سے آخری اور فیصلہ کن مرحلہ تیرہ ہی تھا، جو مشکل ترین مرحلہ تھا جو ابھی تک سامنے آئی ہے۔ ابھی بھی یہی صورتحال ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی نزاکت ہے، ماحول کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے وہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے۔ صوبائی گورنمنٹ آپ کے خیال میں کیوں ٹکراؤ کی صورت میں سامنے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ 1 لاکھ پلس جو ہے وہ لوگ اپنے مکان گھر بار چھوڑ کے وہ اس وقت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بے یار و مددگار ہے، لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ اس ایکسٹریم کولڈ ویدر میں جب وہاں پہ برف پڑ گئی، ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ جناب اپنا تمام گھر کا سامان لے کے ٹرکوں میں بھی بیٹھے ہیں، رات سردی میں گزار رہے ہیں۔ بیچ میں 1-2 ویڈیوز آئی تھی کہ
केपी गवर्नमेंट के कुछ लोग गए हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और फिर वहां पे ये भी खबर है कि जी 4 अरब रुपए आफ्टर ऑल केपी गवर्नमेंट ने रिलीज किया ना, मैंने और आपने तो नहीं किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वहां पे एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन सामने पैदा होगी वेदर की वजह से, तो वो उसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ बच्चों की भी वहां पे अमवात हुई है। तो फेडरल गवर्नमेंट को है उनको भी बड़ा उसमें बीच में आना चाहिए। आफ्टर ऑल वो पाकिस्तानी है भाई, हमारे पश्तून भाई हैं, हमारे केपी के भाई हैं, मे बी दे बेटर पाकिस्तानी देन अस, तो इसलिए उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, केपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भरपूर उनकी मदद को जाए, उनको खाना, गर्म कपड़े, टेंट वगैरह, ये तमाम चीजें। तो मैं देखें बात ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, यूर राइट, ये तो जब से वॉर ऑन टेरर का मामला शुरू हुआ है तो खैबर, मुझे याद है खैबर एजेंसी में बड़े ऑपरेशन हुए थे, यानी कि ये खासकर मैं बात कर रहा हूँ ये जो कबायली इलाके हैं, एजेंसीज हैं, बजौड़ में, औरंगजेब में, खैबर एजेंसी में, खैबर 1, खैबर 2, फिर तीरा, ये तमाम ये तो यहाँ तो ऑपरेशन कई हुए, और ऑब्वियसली सवात से मामला शुरू हुआ था सारा। तो ये जो इस्तेकाम वाला मामला है, ज़रब इस्तेकाम, ये उसी की एक्सटेंशन मुझे लग रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट होगी बेस्ड ऑन वेरी क्रेडिबल इंटेलिजेंस कि जी यहाँ पे दहशतगर्द इस इलाके में मौजूद है, लोगों के घरों में छुपे हुए, तो फिर बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब बात यह है कि पीछे हमने बड़ा सुना था कि जी जब वो फौज या हमारे और एफसी वाले जो है, जब वो करते हैं ऑपरेशन तमाम साबिक ये कबायली इलाकों में, तो वो घर वाले जो उसमें कोलैटरल डैमेज होता है कि बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है, घर के ऊपर कोई हमला होता है ड्रोन के थ्रू, ड्रोन स्ट्राइक्स होती है, तो उसमें तो फिर बाद में पता ये लगता है कि जनाब यहाँ पे तो दहशतगर्द इस घर में पनाह ले रहे थे, चाहे जबरी तौर पे, मतलब लोगों को जरगमाल बना के या फैसिलिटेट करके, हमारे जो कुछ लोकल वहां पे थे जो मिले थे उनके साथ। तो लिहाजा इसलिए बेहतर है कि अगर यहाँ पे कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि अब ठीक है, टाइमिंग आप देखें, टाइमिंग बड़ी गलत है, लेकिन ये 2 महीने बाद भी हो सकता था। तो अगर आप ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये ना हो कि उस वक्त लोग ये कहें देखो जी हम पे हमला हो गया, हमारे साथ ज्यादती होगी, ये फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इदारे क्या कर रहे हैं, तो एक खास एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा और वो एक माइंडसेट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जहां तक केपी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं आई टोटली एग्री विद यू, हो ही नहीं सकता कि उनको ना पता हो, और जबकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना इलाका है चीफ मिनिस्टर का, कि जी यहाँ पे किस लेवल की दहशतगर्दी है, कितने लोग आए अफगानिस्तान से, कितने लोग ऑलरेडी बैठे हैं। तो जो चीज की कमी है ना, जो मैं देख रहा हूँ बहुत अफसोसनाक है, the federal government and the KP government are not on board, they're not together। जो आपने ज़रब की बात की भाई, वो क्या ऑपरेशन थे कि जनाब बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ बाय द फेडरल गवर्नमेंट, उसमें सूबाई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी ना, सूबाई गवर्नमेंट और मिलिट्री। सुने मेरी बात सुने, 10 लाख आईडीपी थे जो शुमाली बलूचिस्तान से निकले थे, हम रोज बैठते थे मीडिया के ऊपर, सैंड बॉर्डर बने होते थे कि आज जनाब यहाँ पे फौज पहुंच गई है, आज इधर पहुंच गई, आज इतनी क्लियरेंस हो गई है, और तकरीबन ये 1 महीना चला था वहां पे भरपूर ऑपरेशन लेड बाय द एयरफोर्स शुरू में। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्यों बीच में सियासत को लाया जा रहा है, क्यों जनाब एक्विजिशन, एलिगेशन, काउंटर एक्विजिशन, काउंटर एलिगेशन, भाई ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। दहशतगर्द इसका फायदा उठा रहे हैं कि जनाब ये आपस में लड़ रहे हैं, तो हम फिर ठीक है हर तरीके से, कभी वो लकी मरवत पे हमले करते हैं, ये खान में हमले करते हैं, और कभी वो जाहिर बात है ये कबायली इलाकों में। सो ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट डायलॉग ऑन द टेबल पे बैठे और यूनिटी के साथ ये सब काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नियाज़ी साहब, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैंने भी रेफरेंस दिया, ज़रबे अज़्म जैसे ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त ऑपरेशन में इतनी मुश्किलात नहीं थी। उस वक्त ये था कि फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है दोनों ऑन पेज थे, उसके साथ हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ तो बड़े अच्छे तरीके से वो ऑपरेशन हो गए थे। अब की दफ़ा मुश्किलात इसलिए आ रही हैं कि क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट है वो साथ नहीं दे रही, और जाहिर सी बात उस सूबे में ऑपरेशन है तो फेडरल कितना को भी उसको उस इशू को टेकअप कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जब माजी की तरह मामलात मुफाहमत से हल हो सकते
سکتے ہیں. تو ہر بات پہ اگر سیاست نہ کی جائے, ملک کی سلامتی کے لیے کچھ معاملات لے کے چلے جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. کے پی کی گورنمنٹ کیوں ٹکراؤ کی راہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, کیوں یہ راستہ اپنا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. پھر ٹھک ٹھک شروع ہو گیا. اچھا, گزارش صرف اتنی ہے کہ دیکھیں جس طرح بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب فرما رہے تھے 1 لاکھ پلس نہیں بلکہ 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اور جس طرح موسم کی شدت ہے, میں وہ دیکھ رہا تھا الجزیرہ اس کو جو ہے نا ایکسپلین کر رہا تھا, وہ دکھا رہا تھا, اس میں بچے تھے اور جبکہ ٹیمپریچر وہ -سینٹی گریڈ پہ چلا گیا ہے اور لوگوں کی جو حالت دیکھیں, ہر آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کرائے کی گاڑی لے کے اپنا سامان وہاں سے لے کے جائے. میں آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں, 2023 میں جن لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹانے دیا گیا. یعنی ہمیں اپنے گھروں میں واپس نہیں جانے دیا گیا. دیکھیں یہ اپنے معروضی حالات ہیں, لوگوں کے بزنس ہوتے ہیں, لوگوں کے مال مویشی ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو چارہ ملتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. جب وہ اس طرح کے حالات چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پہ جائیں گے تو اس کو بہت سارے مسائل کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑے گا. بڑا پینفل ہے, میں سیدھی بات کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے نا وہ بہرحال ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو آپریشن ہے, میرا خیال ہے میجر جو ہے وہ تقریباً, یہ تو بریگیڈیئر صاحب بتا سکتے, میرے خیال میں وہاں پہ 14 جو بڑے آپریشن ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے موٹے آپریشن ہوئے ہیں. وہ سارا جو انسیٹلڈ ایریاز تھا جو اب میرے خیال میں وہ پروونس کا حصہ بن گیا, وہاں پہ لوگوں کے جو حالات تھے اتنے وہ ریچل فیملی کے لوگ نہیں ہیں, وہ غربت افلاس کے مارے, ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب اس قسم کے ایشو آتے ہیں تو پھر ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی شرنک ہوتی ہے اور انہیں جسمانی طور پر, فزیکل طور پر اور ذہنی طور پر بہت سے مسائل اور ٹینشنز کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم تو سن رہے ہیں نا, ہم خواجہ آصف کو دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے پارلیمنٹ میں سامنے کہتا ہے یہ آپریشن ہو رہا ہے. اب اس بات کی سمجھ نہیں آتی, جب ہم 6 جنوری 2026 کی جب ہم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس وہ کہتے ہیں آپریشن ہو رہا ہے, کون ہے روکنے والا. جب ہم سی ایم کے پی کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی, ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, تو آپ ان کو بریف کریں نا, ایک پیج پہ لے آئیں. کم از کم یہ ہے کہ یہ اوورآل جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا حد فاصل ہے یا ڈیفرنسز ہیں, کم از کم وہ تو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال کے مطابق وہاں کے جو خاصاداران ہیں, جو قبائل سردار ہیں, جو میرے نالج میں آیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو آن بورڈ لے کر ان سے باقاعدہ سائن کروایا گیا کہ آپ نے انخلا کرنا ہے, یہاں سے آپ نے جانا ہے. وہ بھی ایک چیز جو ہے بالکل منظر عام پہ آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, آپ اس سے جو ہے نا چیزیں چھپا نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ آپ کو سرویلنس جاری رکھنی چاہیے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں سی ایم جو کے پی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا تھا, مجبور کر کے سگنیچرز لے گئے. میں کیا زبردستی میں سن رہا تھا کہ یہ دیکھیں کور کمانڈر پشاور ہے اور آئی جی او ایف سی ہے, انہوں نے جو کیا, ممکن ہے یہ ایک الزام ہو حقیقت نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انٹیلیجنس شیئرنگ, آپ سرویلنس رکھیں, وہاں پہ لوگوں کو اعتماد میں لیں, آن بورڈ لیں, صوبائی حکومت کو لیں, صوبائی جو لوکل باڈی کے نمائندگان اس کو لیں, مشران کو لیں, سب کو اکٹھا بٹھائیں. یعنی فیڈریشن, یونٹ, وفاق, سارے تمام ایجنسی, چاہے وہ پروونشل کی ایجنسیز ہیں, چاہے وہ فیڈرل کی ہیں, چاہے وہ ملٹری کی ہیں, چاہے آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, جو بھی ہے, سب کو بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ان کو, میرا خیال ہے ان کیمرہ کم از کم بریفنگ ہونی چاہیے, جس طرح ماضی میں نیکٹا دے رہا تھا, ہو رہا تھا, آپریشن ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں صاحب تو کب آتی ہے طریقے انصاف, جب میں گزارش کرتا ہوں, ابھی آپ نے جو مجھ پہ سوال کیا وہ یہ کیا کہ ماضی میں چونکہ ایک ہی فیڈرل اور پروونشل حکومت یعنی کے پی کی اور فیڈرل کی چونکہ پی ٹی اے کے آن بورڈ تھے, لہذا وہاں کوئی ایشو نہیں آیا تھا. تو میں پھر کہتا ہوں کہ چونکہ یہ پولیٹیکل ایک فرکشن ہے, ایک پولرائزیشن ہے, تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں آئے نا. وہ جو لوگ ہیں جو فیصلہ ساز, ان کو چاہیے ان کو ایک جگہ بٹھائیں, کچھ ان کو دیں, کچھ ان سے لیں, کچھ آگے وہ بڑھیں, کچھ پیچھے یہ ہٹیں, تو مسائل 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں 4 قدم آگے بڑھنے کے لیے. میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتی ہوں. ہرل صاحب
سر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت کی تنگ نظر سیاسی مفادات کی قیمت کب تک کے پی کی عوام کو ادا کرنا پڑے گی؟ اگر وہ اپنی سیاست کرتی ہے، ہر سیاسی جماعت سیاست کرتی رہے، اس میں کسی کو کوئی مطلب اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی وہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کی عوام آپ کو الیکٹ کر کے لے کے آئی ہے تو اس کی آپ کے ساتھ امیدیں کتنی ہیں، وہ مشکل میں ہے، اتنا موسم کی سختی ہے وہاں پہ، اگر آپریشن کی ضرورت ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے تو پھر ساتھ دینا، کیوں روز وہاں پہ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے وہاں پہ؟ دیکھیے جو کے پی کے کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت کا جو ڈفرنس ہے آپریشن کے حوالے سے، کے پی کی حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے، اور وفاقی حکومت چاہ رہی ہے فوجی آپریشن کے ذریعے جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا ختم کیا جائے اور طاقت کا استعمال کیا جائے۔ یہ دونوں حکمت عملیاں ہوتی ہیں کسی بھی دشمن سے لڑنے کے لیے یا کسی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے یا امن امان کی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، کہ آپ جو ہے مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسئلے حل کرتے ہیں یا طاقت کے زور پہ۔ اب آپ نے اب تک جو آپریشن ہوئے ہیں تقریباً کچھ 1400 کے لگ بھگ یا میرے خیال ہے 2200 کے لگ بھگ بڑے آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 کے لگ بھگ جو ہے چھوٹے چھوٹے آپریشن ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں کے جو مقامی نمائندے ہیں یا جو وہاں پہ حکومت ہے، مقامی حکومت کہہ سکتے ہیں یا کے پی کے کی پروونشل حکومت کہہ سکتے ہیں، اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے، سارے سٹیک ہولڈرز اس میں شامل نہیں ہوں گے، جب آپ فیصلے اسلام آباد بیٹھ کے کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح نکلے گا۔ اور ابھی جو وادی 13 کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اتنی شدید سردی ہے وہاں پہ، اتنا سخت موسم ہے، اور وہاں پہ بیچاری عوام جو ہے وہ بھی شہری ہیں پاکستان کے، وہ بے یارو مددگار وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کے حوالے سے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر بھی لیا تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے تو کیا پہلے ان کا کوئی سد باب کیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی بندوبست کیا گیا کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں، 50,000 روپے جو نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، کر تو رہے ہیں اپنی طرف سے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو جو تصویریں یا ویڈیوز دیکھی ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں، جو میڈیا پہ چل رہی ہیں یا ویسے جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے، اس حوالے سے تو بیچارے لوگ، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اور عورتیں ساری بیچاری بے گھر ہو رہی ہیں، بے یارو مددگار ہیں، اور رجسٹریشن کے عمل میں بڑا دشواری ہے وہاں کے لوگوں کو، سردی میں ٹھٹرے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو یہ بھی دیکھیں، ایک طرف تو آپ اشرافیہ کے لیے مراحت ختم نہیں ہوتی، آپ کے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے، آپ کے لیے سب کچھ ہے، مال اور خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے آپ نے، سرکاری خزانے کا، اور ان غریبوں کے لیے حکومتی پالیسی اور فیصلے میں آپریشن وہاں کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے آپ نے اس سے پہلے جو ہے ان کا کچھ کوئی قصور کس کا ہے؟ اس میں یہ بھی بتا دیں پھر، اس میں قصور کس کا ہے، وفاق کا یا صوبائی حکومت کا؟ کس کا قصور ہے اس میں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس میں صوبائی حکومت کا قصور ہے یا وفاق کا جو ان کو؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن چونکہ آپریشن وہاں پہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، صوبائی حکومت تو اس میں عمل دخل نہیں اس کا لے رہی، اور نہ ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، تو اگر صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں سے ان کو ریسکیو کرے۔ لیکن ان کی حکومت ہے، بے شک آن بورڈ ہے نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں سے اس طرح سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں ہرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، جیسے ہرل صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا ہے، کے پی گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل معاملات کر لیے جائیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشنز پہلے بہت زیادہ ہوئے، حل نہیں نکلا، تو مذاکرات کی بھی تو بڑی دفعہ کوشش کی گئی ہے نا، اس کے ذریعے بھی حل نہیں نکلا، تو حل نکلے گا کیسے سر پھر؟ اگر آپریشن نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہے، تو مسئلے کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یا کوئی حل موجود ہے اس کا؟ کہ ادارے اور ایجنسیز یا کے پی گورنمنٹ وہ مذاکرات کریں دہشت گردوں سے، تو وہ تو اس وقت مجھے کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ مذاکرات کی بات کریں بٹوین دی کے پی گورنمنٹ اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ، بالکل یہ تو ہونا چاہیے، اس پہ تو پوری پاکستانی قوم کہے گی کہ کیوں نہیں ہو رہے مذاکرات، کیوں نہیں آپس میں ون پیج پہ آ رہے۔ دیکھیں ایک اور فورم ہے جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، اور وہ خبر ہے
फोरम है एपेक्स कमेटी का। हर सूबे में एक एपेक्स कमेटी है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का संगीन मामला हो जाए, कोई और ऐसा बड़ा अर्जेंट मामला हो जाए, तो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है प्रोविंस की वो इकट्ठे बैठते हैं और वहां पे पूरा डिबेट होता है, डिलिब्रेशन होती है, तमाम उसमें जो कंसर्न लोग हैं इदारे वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाता है और उसमें कोर कमांडर भी बैठे होते हैं और वहां पे फिर जो फैसले होते हैं, जाहिर बात है मैं समझता हूँ कि वो सूबे के बेहतरीन मफाद में, आवाम के बेहतरीन इंटरेस्ट में वो किए जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, बल्कि आज मैं ये सोशल मीडिया पे ये पढ़ रहा था कि गालिबन केपी के चीफ मिनिस्टर ने, गालिबन मैं कह रहा हूँ, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, कि जनाब हम बिल्कुल कोर कमांडर के साथ नहीं बैठने देंगे या उनको नहीं बैठने देंगे किसी ऐसी मीटिंग में। यार ये भी तो गलत बात है ना। आप अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो आप हालात को, अपना एनवायरनमेंट को मजीद आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और फिर दूसरा मैं आपसे साफ साफ बात करता हूँ, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं बिल्कुल केपीके के यंग आदमी है, इलेक्टेड है, डायनामिक है, मैं वो तमाम बातें तस्लीम करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक तनाव चल रहा है, जाहिर बात है कुछ छुपी हुआ तो है नहीं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोनों साइड की तरफ से। और उसके अलावा ये नहीं चाहते, ये जो अडियाला वाला मामला है उसके ऊपर भी कितनी आपस में ये रंजिशें हैं, ये जो भी आप कहें प्रोटेस्ट हैं वगैरह, तो देखें इससे सारी बदबदगी क्रिएट हो रही है। इन तमाम चीजों ने गो के गवर्नमेंट की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने फाइनली देर आए दुरुस्त आए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक ऐलान किया और सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में जो दो नॉमिनेटेड थे सीनियर लीडर, वो लीडर की ऑपोजिशन हो गए वहां पे, जिनको वानी पीटीआई ने नॉमिनेट किया था या जो भी आपके, तो लिहाजा वो हो गए। दैट वाज अ वेरी गुड मूव और उससे मैं समझता हूँ कि काफी हालात में बेहतरी आनी चाहिए। उन दो टॉप लीडर्स को भी अब सामने आना चाहिए और वो भी अपना एंगेज करें फेडरल गवर्नमेंट को, वो भी मीडिएशन का रोल अदा करें बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द केपी गवर्नमेंट, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि सख्त तकरीरें कर दी या ये आपने कह दिया बस जी पूरा मुल्क जाम कर दो 8 फरवरी को और प्रोटेस्ट होंगे। और भाई देखो आज का हालात देखो, ग्राउंड रियलिटीज को देखो, क्या सूरत हाल है, जो पाकिस्तान किस किस्म के क्राइसिस को पाकिस्तान फेस कर रहा है। दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, दहशतगर्दी ज्यादा हो रही है। तो अगर हम इंटरनली कमजोर होंगे, इंटरनली आपस में लड़ेंगे, तो दहशतगर्द तो बड़े खुश होंगे। वो तो कहेंगे भाई हम तो देखो ना, लकी मरवत, बन्नू, डीआई खान और भी बड़े इलाके, हम तो रोज ही अब दूसरे दिन सुनते हैं कोई पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन पे हमले हो रहे हैं, कोई अपना आईडी के हमले हो रहे हैं, कोई वैसे अपना सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। और बिल्कुल हमारे भी बड़े सख्त काउंटर ऑपरेशन चल रहे हैं, ये सीटीडी वालों के, अपना सिक्योरिटी फोर्सेस के। So what I'm trying to say is that by you have to show political maturity, you have to show political vision, you have to show political acumen on both sides, whether it is the federal leadership or it is the provincial leadership. मैं समझता हूँ वैसे तो हम यहाँ बैठ के बड़ा कहते हो जनाब हमने उनको इंटरनेशनल के ये मसला हल कर दिया, फलां के ये मसला हल कर दिया, हम फलस्तीनियों का मसला हल करने जा रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। और भाई उनके मसले हम कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और खुदा के लिए अपने मुल्क के अंदर जो ये मामला है इनको कौन फैसिलिटेट करेगा? ट्रम्प आके करेगा? नो, वो तो खुश होते हैं दिल में कि लड़े, ये लड़े अच्छी बात है। इंडिया खुश हो रहा है, अफगानिस्तान वाले खुश हो रहे हैं कि आपस में लड़ रहे। ठीक। सो दिस ये महाजराई ठीक नहीं है भाई, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। बिल्कुल महाजराई ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करें। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो नियाज़ी साहब से जानेंगे कि क्या उनके मुताबिक वाकई कोई बड़ा ऑपरेशन वादी तीरा में होने जा रहा है जिसकी वजह से ये इवैक्यूएशन हो रही है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।